السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ جی پیاری سکس کلاس، آج ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا میں آپ کو پیارا سا واقعہ سناؤں گی اور ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ جی پیارے بچوں، حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق عرب کے ایک مشہور قبیلے سمود سے تھا۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشمہ جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم سمود، اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ نے انہیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی اور ان لوگوں نے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی بجائے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا اور اپنی طاقت پر تکبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی اور انہیں شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ اب جب اللہ کے رسول نے انہیں منع کر دیا ان چیزوں سے، تو قوم نے کیا کیا؟ باقی قوموں کی طرح قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور توحید کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت سی کوشش کی۔ اب دیکھیں بچوں، ان کے جو سردار تھے اس قوم کے، وہ مسلمان نہ وہ خود توحید پہ ایمان لانا چاہتے تھے نہ وہ اپنی قوم کو لانے دیتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے بڑا برا سلوک کیا۔ پھر کیا ہوا؟ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک غریب و عجیب مطالبہ کیا، ایک عجیب و غریب مطالبہ کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی جسے قرآن مجید نے اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی گئی تھی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود کے چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ ہم سب کو بنانے والا تو اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یقیناً تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، تو تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا اور نہ ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا کہ تم اس زمین کے نرم حصے میں محلات بناتے ہو اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، لہٰذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ یہ سورۃ الاعراف میں بتایا گیا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے 74 ہے۔ تو کیا ہوا؟ اب جب یہ اونٹنی آ گئی تو قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا جہاں سے سب پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم اور اللہ کی اونٹنی کے درمیان پانی پینے کے دن مقرر کر دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن قوم پانی پیے گی اور ان کے جانور پانی پیئیں گے اور ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی۔
اب دیکھیں ایک دن اس پوری قوم نے پانی پینا تھا اور ان کے جانوروں نے پینا تھا، دوسرے دن اونٹنی کی باری لگا دی۔ اب کیا ہوا، قوم کے لوگ اللہ کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ہلاک کیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، پھر وہ چیختا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، یعنی 3 دن تمہیں اور دیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کون کون توبہ کر لیتا ہے اور کون کون توبہ نہیں کرتا۔ اللہ نے مہلت دی کہ ابھی بھی 3 دن ہے تمہارے پاس۔ اچھا جی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مزے کیے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سا عذاب آئے گا یا ہم پہ عذاب بھی آنے والا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، تم کچھ اور مزے کر لو، پھر اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہ گئے۔ اس قوم کی حالت کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے اس قوم کے بارے میں۔ جی پیارے بچوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر، عالیشان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے، گویا ان میں کوئی رہا ہی نہیں۔ یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ دیکھیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ پیارے بچوں، قوم سمود، اب آتے ہیں مشرق کی طرف۔ مشرق میں پہلا سوال جو ہے قوم سمود کی طرف بھیجا گیا حضرت صالح علیہ السلام کو۔ اونٹنی کے موضع کا تعلق ہے حضرت صالح علیہ السلام سے۔ عاد ثانی کہا جاتا ہے قوم سمود کو۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا ایک نشانی کا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو مہلت دی 3 دن کی۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف، جواب دیجئے۔ تو ہم نے ان کے مختصر جواب دینے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا، پہلی ہی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق ایک مشہور قبیلے سمود سے تھا۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں، قوم سمود کس برائی کا شکار ہوئی؟ قوم سمود، پیارے بچوں، قوم سمود جو تھی، یہاں سے قوم سمود نے بھی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی بجائے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا اور اپنی طاقت پر تکبر کرنے لگے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آپ کا دوسرا مختصر سوال کا جواب ہے۔ تیسرا سوال دیکھتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو کیا نصیحت کی؟ تو پیارے بچوں، حضرت صالح علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی اور انہیں شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آپ کا تیسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سوال، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا، کیا پڑھا ہم نے؟ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، جسے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کہا ہے۔ اب آخری سوال دیکھتے ہیں، قوم سمود پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا؟ اللہ ہمیں ان تمام عذابوں سے بچائے۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔
यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 5वां मुख्तसर सवाल का जवाब है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब तफसीली जवाब दीजिए। तो तफसीली जवाब में क्या आएगा? सबसे पहला जो हमारा तफसीली जवाब उन्होंने मांगा है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की कोशिशें बयान करें। तो प्यारे बच्चों, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। अल्लाह ताला ने कौम समूद को सीधा रास्ता दिखाने के लिए हज़रत सालेह को रसूल बनाकर भेजा। ये यहाँ से शुरू होगा और अगले सफ़े या अगर तुमने इसको नुकसान पहुंचाया तो तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। यहाँ तक ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब है। अच्छा जी बच्चों, देखो दूसरा सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह ताला की ऊँटनी से क्या सलूक किया और इसका क्या नतीजा निकला? तो प्यारे बच्चों, यहाँ से शुरू होगा। इनमें से एक बहुत ही बुरे आदमी ने ऊँटनी की टांगें काट डाली। यहाँ से लेके यहाँ तक होगा मुर्दा पड़े रह गए, मुर्दा पड़े रह गए, यहाँ तक। ये आपका दूसरा तफसीली सवाल का जवाब है। जी प्यारे बच्चों, तो आज आपकी डायरी है कि आपने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम सफ़ा नंबर 72 इसके जो मुख्तसर सवालात हैं वो आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं और तफसीली सवाल याद करने हैं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपको, आपके वालिदैन को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।